السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 135۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے اور دوسرے صحابہ بھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے وقت سے فارغ ہو جاتے تہجد کے وقت میں تو بعض روایتوں میں آتا ہے 25 نور والی دعا مانگتے۔ سب سے پہلے تو آپ میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اے میرے پیارے اللہ، ہم سب کو وہ 25 نور عطا فرمائیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ اب 25 نور والی دعا کیا ہے وہ میں نے ایک جگہ جمع کی ہے، اگر فرصت ملی، توفیق ملی تو وہ انشاءاللہ امیجز بنا کر بھیج دوں گا، لیکن کچھ نور والی دعا جو اس وقت میرے سامنے ہے وہ میرے ساتھ پڑھتے جائیے۔ نمبر 1، اے میرے پیارے اللہ، میرے دل میں نور ڈال دیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ، میری قبر کو نورانی کر دیجئے۔ یہ نمبر 2 ہو گیا۔ نمبر 3، اے میرے پیارے اللہ، میرے آگے نور کر دیجئے۔ نمبر 4، اے میرے پیارے اللہ، میرے پیچھے نور کر دیجئے۔ نمبر 5، اے میرے پیارے اللہ، میرے دائیں نور کر دیجئے۔ نمبر 6، اے میرے پیارے اللہ، میرے بائیں نور کر دیجئے۔ نمبر 7، اے میرے پیارے اللہ، میرے اوپر نور کر دیجئے۔ نمبر 8، اے میرے پیارے اللہ، میرے نیچے نور کر دیجئے، یعنی ہر طرف آپ کا نور ہی نور ہو۔ نمبر 9، اے میرے پیارے اللہ، میرے کانوں میں نور کر دیجئے۔ نمبر 10، اے میرے پیارے اللہ، میری آنکھوں میں نور کر دیجئے۔ نمبر 11، اے میرے پیارے اللہ، میرے روئے میں نور کر دیجئے۔ نمبر 12، اے میرے پیارے اللہ، میری کھال میں نور کر دیجئے۔ نمبر 13، اے میرے پیارے اللہ، میرے گوشت میں نور کر دیجئے۔ نمبر 14، اے میرے پیارے اللہ، میرے خون میں نور کر دیجئے۔ نمبر 15، اے میرے پیارے اللہ، میری ہڈی میں نور ہی نور کر دیجئے۔ نمبر 16، اے میرے پیارے اللہ، میرے نور کو بڑھا دیجئے۔ نمبر 17، اے میرے پیارے اللہ، مجھ کو نور عطا فرما دیجئے۔ نمبر 18، اے میرے پیارے اللہ، میرے لیے نور مقدر فرما دیجئے۔ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، دعا مانگتے تھے، پڑھیے میرے ساتھ، پاک ہے وہ ذات، عزت جس کی چادر ہے اور اس کا فرمان عزت والا ہے، شرافت اور بزرگی جس کا لباس ہے اور اس کی بخشش ہے۔ پاک ہے وہ ذات کہ ہر عیب سے پاکی صرف اسی کی شان ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بڑے فضل اور نعمتوں والی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بڑے شرف و کرم والی ہے، اور پاک ہے وہ ذات جو بڑے جلال اور اکرام کی مالک ہے۔ یہ میں نے 18 نور بیان کیے ہیں۔
باقی نور والی حدیث ہے اور دوسری کتابوں میں ہے. یہ روایت ترمذی کی ہے. سب یاد نہیں رہ سکتا، صرف اتنا کہہ دو اے اللہ 25 نور تو ہم سب کو عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 136. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی رات نماز میں 100 آیات پڑھ لیتا ہے وہ اس رات اللہ تعالی کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا. اور جو شخص کسی رات نماز میں 200 آیات پڑھ لیتا ہے وہ اس رات مخلص عبادت گزاروں میں شمار ہوتا ہے. یہ روایت مستدرک حاکم میں ہے. ہمت کر کے کسی رات میں بھی نماز میں، نفلی نماز میں، تہجد میں 200 آیات پڑھ لیجئے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اس رات میں لکھ دیا جائے گا کہ یہ مخلص بندی ہے، یہ مخلص بندہ ہے. اور اگر 200 نہیں پڑھ سکتے تو رات میں نماز میں جو ہے 100 آیات پڑھ لیجئے تو اس رات غافلین میں ہمارا شمار نہیں ہوگا. ہمارا دین بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. اگر جو ہے کوئی حکومت والا کوئی اعلان کرے کہ بھئی تم رات کو اتنی ڈیوٹی دو، اتنے ڈالر ملیں گے اور ڈالر کچھ زیادہ ملیں گے تو آدمی کتنی محنت سے جاتا ہے، کیونکہ ڈالر کا فائدہ دکھائی دیتا ہے، نماز کا فائدہ دکھائی نہیں دیتا. اور اللہ تعالیٰ خود مخلصین میں شمار کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی. اس لیے یہ حدیث ذہن میں رکھیے. پھر سے ایک مرتبہ یہ حدیث سن لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی رات نماز میں 100 آیات پڑھ لیتا ہے وہ اس رات اللہ تعالی کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا. اور جو شخص کسی رات نماز میں 200 آیات پڑھ لیتا ہے وہ اس رات مخلص عبادت گزاروں میں شمار ہوتا ہے. مستدرک حاکم میں یہ روایت ہے. مغرب کی نماز کے بعد سے فجر تک جتنی نمازیں پڑھو گے آپ، جتنی آیتیں پڑھو گے، سب میں جو ہے یہ 100 آیتیں شمار ہو جائے گی. مغرب میں پڑھ لی کچھ، چلو 25 ہو گئی. پھر جو عشاء میں کچھ پڑھ لی 50 ہو گئی. پھر آپ نے جو ہے تہجد نفلوں میں کچھ پڑھ لی. یعنی تہجد میں اٹھنا ضروری نہیں ہے، رات بس مغرب کی نماز سے لے کر تہجد کی نماز تک کوئی بھی نماز آوے اس میں آپ جو یہ آیت کو ذرا پڑھتے رہو، اس کو شمار کرتے رہو، اتنی ہو گئی، اتنی ہو گئی. ایک بہت بھلی بندی تھی، وہ کہتی تھی کہ مولوی صاحب میں تو یہ جو ہے نا اماں کے پارے کی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں وہ پڑھ لیتی ہوں تو 100 آیتیں ہو جاتی ہیں، اور نماز میں 200 آیتیں ہو جاتی ہیں اور میرا نام مخلصین میں شمار ہو جاتا ہے. چھوٹی بڑی سب آیتیں شمار ہوگی. مغرب کی نماز سے گننا شروع کر دو آپ، اس میں سورہ فاتحہ بھی آ گئی. سورہ فاتحہ کی کتنے آیتیں دیکھ لو. پھر آپ اذا زلزلت الارض پڑھ رہے ہو سنتوں میں، وہ کتنی ہے یہ گنتے جاؤ. 100 کا کوٹا پورا کیجئے یا 200 کا کوٹا پورا کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کے مخلص بندے بندیوں میں شامل فرمائے. آمین. وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 137. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ بہت نمازیں پڑھتے تھے اور بہت دیندار تھے. ان کی نمازیں عجیب ہوتی تھی. تہجد رات رات بھر، نفلیں رات رات بھر. اللہ نے انہیں اتنی عزت دی تھی کہ ایک مرتبہ حرم شریف میں داخل ہوئے اور خدا کی شان
جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ بھی حرم میں آیا، تو بادشاہ کے لیے بڑا انتظام کیا گیا کہ ہٹو بچو، بادشاہ سلامت آئے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے، لیکن کسی نے بھی جگہ نہیں دی۔ اور بادشاہ تھک تھکا کر جہاں آج کل مقام ابراہیم ہے وہاں ایک درخت ہوتا تھا، اس کے نیچے بیٹھ گیا، اس انتظار میں کہ بھیڑ کم ہو پھر میں بیت اللہ کا طواف شروع کروں۔ اور امام زین العابدین تشریف لائے، کوئی ہٹو بچوں کا نعرہ نہیں، کتابوں میں لکھا ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت آئے ہیں، لوگ خود چھٹ گئے اور لوگ سارے کے سارے ہٹ گئے، اور انہوں نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حجر اسود کو بوسہ دیا اور بیت اللہ کا طواف شروع کیا۔ بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، اس کی بیوی بھی تھی، تو بیوی نے کہا بادشاہ سلامت، بادشاہ آپ ہیں یا بادشاہ یہ ہیں؟ آپ تو جو ہے لوگوں کے جسموں پر بادشاہت کرتے ہیں اور یہ لوگوں کے دلوں پر بادشاہت کر رہے ہیں۔ دیکھو غریب آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، ایک خادم ساتھ ہے، کوئی فوج نہیں، لیکن سارا کا سارا مجمع اتنا اکرام کر رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا بھئی یہ کون ہے؟ لوگوں سے پوچھا کون آدمی ہے؟ کبھی میری عزت نہیں ہوئی، اس کی عزت ہوئی۔ تب لوگوں نے کہا بھی یہ فلاں ہے، لیکن بادشاہ کا ایک خاص شاعر جس کا نام فرزدق تھا وہ بیٹھا ہوا تھا بادشاہ کے ساتھ۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں ان کا تعارف کراتا ہوں۔ اس نے یہ اشعار پڑھے، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، البيت يعرفه والحل والحرم۔ ارے بادشاہ یہ تو وہ آدمی ہے جنہیں حل بھی جانتا ہے، حرم بھی جانتا ہے، بیت اللہ کے جتنے کنکر ہیں وہ جانتے ہیں، ذرے ذرے انہیں جانتے ہیں۔ ہاد ابن فاطمۃ ان کنت تنکرہ، العرش یعرفہ واللوح والقلم۔ یہ فاطمہ کے لاڈلے ہیں اور عرش بھی انہیں جانتا ہے، لوح اور قلم بھی انہیں جانتے ہیں۔ اخیر میں یہ کہا ھذا علی رسول اللہ والدہ وبجدہ انبیاء اللہ قد ختموا۔ نام ان کا زین العابدین تھا، لقب ان کا علی تھا، تو کہا یہ علی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نانا جان ہیں، اور انہی کے نانا جان کی وجہ سے ساری دنیا کو ہدایت ملی ہے اور ہدایت کا چراغ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کی وجہ سے روشنی دین کی ساری دنیا میں پھیلائی ہے۔ اس قسم کے اس نے اشعار پڑھے، اور ایک شعر اخیر میں بڑا جاندار پڑا، یہ کہا کہ لوگ آتے ہیں حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں صرف، لوگ آتے ہیں حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے، لیکن ان کا مقام یہ ہے کہ جب یہ حجر اسود کے قریب پہنچتے ہیں تو حجر اسود ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے۔ جب یہ شعر پڑھے تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اور بادشاہ نے کہا جیل میں ڈالو اس کو۔ شاعر میرا ہے، تعریف دوسری کی کرتا ہے۔ جیل میں چلا گیا فرزدق، امام صاحب کو پتہ چلا، امام صاحب جو ہے وہ گئے جیل میں اور اس کو ہدیہ دیا۔ تو فرزدق نے کہا میں یہ ہدیہ قبول نہیں کروں گا، بس میری ایک درخواست ہے کہ آپ حشر کے میدان میں میری سفارش کرا دینا نانا جان سے، نانا جان سے کہہ دینا کہ اس شاعر نے میرے شان میں کچھ اشعار کہے تھے، اچھا بھی سفارش بھی کراؤں گا، پیسہ بھی لے لے۔ فرزدق رونے لگا، ایک دینار بھی اگر میں نے لیا تو حشر کے میدان میں نانا جان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، اس لیے میں نہیں لیتا ہوں۔ اس لیے یہ نمازوں کی شان تھی، ان کی نمازیں ایسی تھی، یہ نمازیں عزت دلاتی تھی، یہ نمازیں لے بھاگ والی نہیں، زبردستی نہیں پڑھتے تھے، پڑھنی پڑے گی نہیں، شوق سے پڑھیے نماز۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے،
پارٹ نمبر 138۔ اللہ کی رحمت میں آنے کا 90 نسخہ بتا رہا ہوں۔ اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطہ لگانے کا 90 نسخہ بتا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرمائے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے، پھر اپنی جو فرشی حور ہے اس کو بھی جگائے اور وہ بھی نماز پڑھے، اس لیے کہ عرشی حور تو تہجد پڑھے گی نہیں، تہجد جنت والی جو حور ہے وہ تو تہجد پڑھے گی نہیں، وہاں تو نماز ہے نہیں، نماز کا مزہ تو دنیا میں ہی ہے، ہر چیز وہاں ملے گی، نماز نہیں ملے گی۔ یہ کہ چلو نماز کبھی چھٹی سب چیز کی، اس لیے وہ اپنی فرشی حور کو جگائے اور وہ بھی نماز پڑھے، اور اگر نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ فرشی حور نہ اٹھی تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا سا چھینٹا دے کر جگا دے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے پھر اپنے پیارے شوہر کو جگائے اور وہ بھی نماز پڑھے، اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا سا چھینٹا دے کر اٹھا دے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں، اس کو رحمت کے سمندروں میں غوطے لگواتے ہیں۔ یہ روایت نسائی شریف میں ہے۔ اس لیے جب بھی میاں بیوی ایک دوسرے کو جگائیں، یہ حدیث ذہن میں رہنی چاہیے، یہ سبق ذہن میں رہنا چاہیے کہ بھی اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا، لیکن یہاں پانی کا ہلکا سا چھینٹا دے کر جگائے، یہ جملہ ہے۔ پانی کی بوتل جو ہے فریج میں سے نکال کر نہیں ڈالنی، اگر پانی کی بوتل ڈالی تو شوہر تو جاگے گا نہیں جاگے گا، لیکن پورا محلہ جاگ جائے گا اور خدا نہ خواستہ آپس میں لڑائی بھی ہو جائے گی۔ یہ کیا کیا؟ اور پانی کا چھینٹا دینا ضروری نہیں ہے، مطلب جگانا ہے، کسی طریقے سے بھی جگاؤ، بے ٹانگیں دبا لو، تھوڑا سا ہاتھ دبا لو، سر میں تھوڑا سا ہاتھ پھیر لو، یہ کہ نماز کا وقت ہو گیا 2 رکعت پڑھ لو۔ اور اگر بہت تھکی ہوئی ہے اور بہت تھکا ہوا ہے تو اصرار بھی نہیں کرنا، یہ تو پیار والی باتیں ہیں، اصرار نہیں، آج تو آپ اٹھے نہیں، آپ یہ اٹھے نہیں، لڑائی والی باتیں نہیں ہوتی۔ جاگ گئے تو ٹھیک ہے، نہ جاگے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 139۔ یہ قرآن شریف میں جو ہے کہ اللہ کا ذکر بہت کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر بہت کرو۔ تو اللہ کا ذکر بہت کرنے والا کون ہے؟ میں ایک ترتیب بتاتا ہوں، میں نہیں بتاتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی رات میں اپنے گھر والوں کو جگاتا ہے اور میاں بیوی دونوں تہجد کی کم سے کم 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، 12 رکعت پڑھ لے ہوئے، 6 رکعت پڑھ لے ہوئے، 8 رکعت پڑھ لے ہوئے تو بہت اچھا ہے، لیکن کم سے کم 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں تو ان دونوں کا شمار کثرت سے ذکر کرنے والوں میں ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے۔ بتاؤ کتنا آسان نسخہ ہے کہ رات میں جگا دیا، دونوں کو دونوں جاگ گئے اور جاگ کر جو ہے اپنے فارغ ہو گئے، فارغ ہو کر آرام سے صرف جو ہے 2 رکعت بھی اگر پڑھ لی تو آسمانوں پر لکھ دیا جاتا ہے کہ ھذا من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یہ وہ لوگ ہیں، یہ دونوں میاں بیوی وہ ہیں
جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے ذکر کرنے والوں میں اللہ ہمارا شمار فرمائے۔ بہت آسان ہے ہماری شریعت، بہت آسان ہے، کوئی کرنے والا ہونا چاہیے۔ دھیان سے سنے آدمی سبق، اور دھیان سے سن کر جو ہے وہ آدمی اس پر عمل کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 140۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تہجد پڑھنے کا عادی ہو، یا جو عورت تہجد پڑھنے کی عادی ہو اور کبھی نیند کے غلبے کی وجہ سے کسی رات آنکھ نہ کھلی، تھکا ہوا تھا، بیگم جو ہے فرشی حور یہ بھی تھکی ہوئی تھی، بہت کپڑے دھوئے، بہت کھانے پکائے، بعض علاقوں میں تو ناشتہ، ہم سفروں میں جاتے ہیں نا، ناشتے میں لمبا چوڑا کھانا، دوپہر میں لمبا چوڑا کھانا، پھر عصر کی چائے، پھر مغرب رات کا لمبا چوڑا کھانا، اور پھر سونے سے پہلے بھی کھانا۔ تو یہ پیٹ کیا بنے گا یہ آپ خود سمجھ سکتے ہو۔ بیچاری خواتین جو تھک جاتی ہیں، کپڑے بھی دھونا ان کے ذمے، بچوں کو بھی سنبھالنا ان کے ذمے، شوہر کے چونچلے بھی ان کے ذمے، شوہر کے نخرے بھی ان کے ذمے، یہ ساری کی ساری، یہ اتنا عورتوں کو نہیں تھکانا چاہیے، یہ ذہن میں رکھو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض آدمی بھی تھکتے ہیں، اپنے کاروبار میں اتنے مشغول کہ تھک کر چور نہیں۔ آدمی جو ہے زندگی ایسی گزارے عافیت والی، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تہجد پڑھنے کا عادی ہو اور نیند کے غلبے کی وجہ سے کسی رات آنکھ نہ کھلی تو اللہ تعالی اس کے لیے تہجد کا ثواب لکھ دیتے ہیں، اور اس کا سونا اللہ تعالی کی طرف سے اس پر ایک انعام ہے، ایک ہدیہ ہے کہ بغیر تہجد پڑھے اسے اس رات تہجد کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ حدیث نسائی شریف میں ہے۔ میں سارے حوالے دیتا جاتا ہوں، اس لیے کبھی کبھار جو ہے تہجد اگر چھوٹ بھی گئی تو ٹھیک ہے، آدمی اللہ تعالیٰ سے کہے گا آج اللہ غفلت ہو گئی، یہ اتنا تو کہے آدمی، تھوڑا سا دل میں احساس ہو، لیکن اللہ کے یہاں سے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ دے دیں گے، لے بھائی چل تو سویا، وہ ہدیہ، اور فرشتے سے کہہ دیں گے فرشتے لکھو تہجد پڑھی ہے، اس نے، اس خاتون نے بھی پڑھی ہے، اس مرد نے بھی پڑھی ہے، ہاں، لیکن روزانہ نہیں، کبھی کبھار۔ تہجد کی عادت ڈالنی ہو تو آسان طریقہ یہ ہے کہ ابھی عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لو بھائی، آخری وقت میں اٹھ سکیں نہ اٹھ سکیں، وہ بھی تہجد کا ثواب مل جائے گا آپ کو انشاءاللہ۔ لیکن یہ کہ آخری رات وہ تو آسمان پر اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، حل من سائل اعطی سؤلہ، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، حل من مستغفر اغفر لہ، ہے کوئی معافی مانگنے والا جسے میں معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اعلان ہوتا ہے آخری رات میں، اس وقت میں تھوڑا سا آدمی جاگ کر ہمت کر کے 2 رکعت پڑھ لے۔ صبح صادق ہو گئی، اب صبح صادق کے بعد سنتیں پڑھ لو، اور پھر جو صبح صادق کے بعد مومن کا ہتھیار بھی پڑھ لو، صبح شام کی دعائیں ہیں وہ بھی ہو گئی، اور اب جو ہے نماز پڑھ لو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے اگر کچھ تھوڑا بہت ناشتہ کرنا ہے، کوئی فروٹ کھانے وہ کھا لو، نہیں تو جو ہے تھوڑا عشاء وغیرہ پڑھ کے تھوڑا آرام کر لو، اور اپنے کام میں لگ جاؤ۔ اور تہجد پڑھنی ہے تو رات کو آدمی سے دعا کر کے سوئے، اے اللہ مجھے تہجد میں جگہ دینا، اے اللہ مجھے تہجد میں جگہ دینا، تو اللہ تعالیٰ خود جگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کھانا پکانا کم کیجئے، کھانا کھانا کم کیجئے،
زیادہ کھانے کی کوئی فضیلت حدیثوں میں نہیں ہے، زیادہ کھانا کوئی صحت کی علامت نہیں ہے، بلکہ کم کھانا صحت کی علامت ہے، اسی لیے روزے رکھوائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 141۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ پیارے نبی جی، تہجد کی نماز پڑھتے رہیے، یہ آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے گی۔ 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، کسی نبی کے لیے بھی مقام محمود کا وعدہ نہیں کیا گیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک خواب دیکھا کہ 2 آدمی آئے اور گھسیٹتے ہوئے انہیں لے گئے اور ایک کنویں کے پاس لے گئے۔ وہ کنواں آگ سے بھرا ہوا تھا، یہ گھبرا رہے تھے اور پکڑ کر اس کنویں میں ڈالنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن کچھ معاملہ ایسا ہوا، ڈھکن بند تھا، یہ 2 آدمی جو ہے ڈال نہیں سکے۔ تیسرا آدمی آیا اور اس آدمی نے آ کر ان کو چھڑایا اور ان دونوں سے کہا کیوں پریشان کر رہے ہو اس کو تم؟ ان کی آنکھ کھل گئی، گھبرا کر ایک دم سے حضرت حفصہ کے پاس آئے۔ یہ ام المومنین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں۔ چنانچہ آ کر سارا خواب سنایا، حضرت حفصہ بھی ڈر گئی۔ حضرت حفصہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کا تذکرہ کیا۔ آپ نے پورا خواب بہت غور سے سنا تو آپ نے جواب میں کہا نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، کاش کے تہجد کی کچھ نفلیں پڑھ لیتا۔ صحیح بخاری شریف میں ایک قصہ آتا ہے۔ تو علماء اور شارحین نے لکھا ہے کہ تہجد کا نہ پڑھنا یہ پریشانیوں کو لاتا ہے، اس لیے تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہماری راتیں بے ایمانوں کی طرح نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پڑے ہوئے سو رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، ہماری راتیں مسلمانوں کی راتیں ہونی چاہیے۔ رات کو کتنی مرتبہ جاگتے ہیں بھائی، اللہ معاف فرمائے۔ میں نے سفر میں دیکھا کہ رات کو جو ہے آئس کریم یاد آ جاتی ہے، ارے بھائی ذرا آئس کریم لائیے، آئس کریم کھائیں گے، ارے بھائی ذرا فالودہ لائیے، فالودہ پیئیں گے، ارے بھائی 2 بج رہے ہیں، یہ کہ مولوی صاحب وہ تو آن لائن آ جاتا ہے۔ جب فالودہ نہیں چھوٹتا اور آپ کی آئس کریم نہیں چھوٹتی، اور اگر بیگم نے ایک رات کو کہہ دیا کہ بھائی چلو تھوڑا سا گھماویں گے سمندر کنارے، آدمی چل پڑتا ہے، بھی کیا ہوتا ہے 2 رکعت اگر نفل بھی پڑھ لے ہم۔ اس لیے تہجد کا اہتمام کیجئے، تہجد کا اہتمام کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 142۔ حضرت رفاع ابن رافع زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ۔ اس پر ایک شخص نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ختم فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ختم فرمائی تو دریافت فرمایا کس نے یہ کلمات کہے تھے؟ اس شخص نے عرض کیا میں نے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے 30 سے کچھ زائد فرشتے دیکھے، ہر ایک ان کلمات کا ثواب پہلے لکھنے میں دوسرے سے آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے، اس لیے یہ جملہ بھی یاد کر لیجئے۔ انشاءاللہ میں امیجز بنا کر بھی بھیجوں گا اس کا انشاءاللہ، لیکن آپ ابھی تو میرے ساتھ کیش پڑھی لو۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ سمع اللہ لمن حمیدہ کے بعد تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن ویسے بھی اگر ہم پڑھتے رہیں چلتے پھرتے تو بھی اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ میں امیجز بنا کے بھیج دوں گا انشاءاللہ، اسے محفوظ کر لیجئے آپ، اور نماز میں اس کو سمع اللہ لمن حمیدہ، مائیں بہنیں بھی جب گھر میں بھی نماز پڑھیں اور کہیں سمع اللہ لمن حمیدہ تو کھڑے ہو کر یہ جملے کہیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، پھر جو ہے رکوع میں جاویں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 143۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص سے کوئی گناہ ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر 2 رکعت پڑھے، یہ نماز آ گئی دیکھو، اور اٹھ کر 2 رکعت پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم الی آخر الآیہ۔ ترجمہ سن لیجئے، اور وہ بندے جن کا حال یہ ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا کوئی برائی کا کام کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو جلد ہی انہیں اللہ تعالی یاد آ جاتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد اللہ یاد آ جائے مطلب کہ معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ گناہ ہو گیا، ارے اللہ توبہ یہ کیا ہو گیا، توبہ توبہ توبہ۔ اب 2 رکعت نماز پڑھے، اچھے طریقے سے وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، پھر معافی مانگی، اللہ معاف کر دے گا۔ تو قرآن شریف میں کیا ہے کہ جلدی ہی انہیں اللہ تعالیٰ یاد آ جاتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کے طالب ہوتے ہیں۔ اور بات بھی یہ ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور برے کام پر وہ اڑتے نہیں، اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ گناہ کر کے گناہ پر اڑے نہیں۔ شراب پی رہا ہے اور شراب پر اڑ بھی رہا ہے، شراب پی، ارے گناہ ہو گیا معافی مانگی، پھر رات آئی، پھر شراب یاد آئی، پھر شراب پی، ارے توبہ، یہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ بندہ اور بندی کو گناہ کرے اور پھر توبہ کرے، پھر باہر جا کر پھر وہی گناہ کرے، پھر توبہ کرے، کأنہ یستہزئ مع ربہ، یہ اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اس لیے اپنے اللہ کے ساتھ مذاق نہ کرے آدمی، بلکہ گناہ ہو گیا، چوک ہو گئی تو فوراً معافی مانگ لے اور اس گناہ سے بچنے کی فکر کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 144. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے. پہلی آدھی سورت کا تعلق مجھ سے ہے اور دوسری آدھی سورت کا تعلق میرے بندے اور بندی سے ہے، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو وہ مانگے گا. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے رب ہیں، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے میری خوبی بیان کی. پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، جو جزا و سزا کے دن کے مالک ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان، یعنی عبادت کرنا میرے لیے اور مدد مانگنا بندے کی ضرورت ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا وہ اسے دیا جائے گا. جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے، ان لوگوں کے راستے پر جن لوگوں پر آپ نے فضل فرمایا ہے، ان پر نہ کہ آپ کا غضب نازل ہوا ہو اور نہ وہ گمراہ ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت کا یہ حصہ خالص میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اسے مل گیا. یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں ہے. روزانہ ہم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن اس دھیان سے پڑھیں تو کتنا مزہ آئے گا بتائیے مجھے. اس لیے یہ حدیث بار بار سننی ہے آپ، اور جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں تو یہ حدیث ذہن میں رہنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 145. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ بندوں کے فیصلے سے فارغ ہو جائیں گے اور یہ ارادہ فرمائیں گے کہ اپنی رحمت سے جن کو چاہیں دوزخ سے نکال لیں، تو فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ جن لوگوں نے دنیا میں شرک نہیں کیا ہو اور لا الہ الا اللہ کہا ہو انہیں دوزخ کی آگ سے نکال لیں. فرشتے ان لوگوں کو سجدہ کے نشانات کی وجہ سے پہچان لیں گے کہ آگ سجدوں کے نشانات کے علاوہ تمام جسم کو جلا دے گی.
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ پر سجدہ کے نشانات کو جلانا حرام کر دیا ہے، اور یہ لوگ جن کے بارے میں فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا جہنم کی آگ سے نکال لیے جائیں گے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ سجدے کے نشانات سے مراد وہ 7 اعضاء ہیں جن پر انسان سجدہ کرتا ہے: پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں۔ یہ نبوی میں تشریح لکھی ہوئی ہے، یعنی ان چیزوں پر آدمی سجدہ کرتا ہے۔ پیشانی ہوتی ہے، دونوں ہاتھ ہوتے ہیں، دونوں گھٹنے ہوتے ہیں، دونوں پیر ہوتے ہیں۔ اس پر ان نشانات کو دیکھ کر فرشتے پہچان جائیں گے۔ جہنم میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، یہ جل رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے بھی ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھا ہے، نکال لو اسے، پڑھو میرے ساتھ ایک مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب فرشتے جہنم میں جائیں گے تو جل کر راکھ ہو چکے ہوں گے لوگ، لیکن یہ سجدے کے نشانات، جو نماز پڑھتا تھا، نماز پڑھتی تھی، وہ نشانات کو دیکھ کر فرشتے انہیں لے کر آئیں گے، پھر ان لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ حدیث جو میں نے بیان کی مسلم میں ہے، اور امام نووی نے بھی اس کی بہت تشریح کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 146۔ حضرت خفاف ابن ایمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے آخر میں یعنی قاعدے میں بیٹھتے تو اپنی شہادت کی انگلی مبارک سے اشارہ فرماتے۔ مشرکین کہتے تھے العیاذ باللہ، اس اشارے سے یہ جادو کرتے ہیں۔ یہ مشرکین کہتے تھے دیکھو یہ اشارہ کر رہے تو یہ جادو کرتے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹ بولتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے توحید کا اشارہ فرماتے تھے، یعنی یہ اللہ تعالی کے ایک ہونے کا اشارہ ہے۔ مسند احمد، طبرانی، مجموع الزوائد میں یہ حدیث موجود ہے۔ دوسری حدیث جو مسند احمد کی ہے، شیطان کو تکلیف پہنچانے کا نبوی نسخہ ہے۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب نماز کے قاعدے میں بیٹھے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا اور نگاہ انگلی پر رکھی، پھر نماز کے بعد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ شہادت کی انگلی شیطان پر لوہے سے زیادہ سخت ہے، یعنی تشہد کی حالت میں شہادت کی انگلی سے اللہ تعالی کی وحدانیت کا اشارہ کرنا شیطان پر نیزے وغیرہ پھینکنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جب بھی ہم شہادت کی انگلی اٹھائیں جب تشہد میں بیٹھے، یہ حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کریم کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ مسلم میں یہ حدیث ہے، اور عبداللہ ابن عمر والی حدیث مسند احمد میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 147۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے آدم کی اولاد،
اے آدم کے بچے اٹھو اور جہنم کی اس آگ کو جسے تم نے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا ہے بجھاؤ۔ چنانچہ دیندار لوگ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گناہوں کی صبح سے ظہر تک کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح پھر عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر عشاء کے وقت، غرض ہر نماز کے وقت یہی صورت ہوتی ہے۔ عشاء کے بعد لوگ سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اندھیری میں بعض لوگ برائیوں، زناکاری، بدکاری، چوری وغیرہ کی طرف چل دیتے ہیں، اور بعض لوگ بھلائیوں، نماز، وظیفہ، ذکر وغیرہ کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ یہ مضمون ترغیب ترہیب میں ہے۔ حدیث کی کتابوں میں بہت کثرت سے مضمون آیا ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے لطف سے نماز کی بدولت گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور نماز میں چونکہ استغفار خود موجود ہے، جیسا کہ کئی حدیثوں میں نقل کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اقیم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نماز پڑھو رات کے وقت میں بھی، اس لیے کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ نماز جو ہے یہ یعنی گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے، اس لیے نماز کا اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 148۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے، اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ذمہ داری لیتے ہیں کہ نماز پڑھو جنت میں داخل کروں گا، نہیں پڑھی میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ روایت در منصور میں ہے۔ ایک دوسری حدیث میں مضمون اور وضاحت سے آیا ہے کہ حق تعالی شانہ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہے، جو شخص ان میں لاپرواہی سے کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے، اچھی طرح وضو کرے، وقت پر ادا کرے، خشوع خضوع سے پڑھے، تو اللہ جل جلالہ من والہ کا وعدہ ہے کہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے، اور جو شخص ایسا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی عہد اس سے نہیں، چاہے اس کی مغفرت فرمائے چاہے عذاب دیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے نماز کی کہ اس کے اہتمام سے اللہ کی عہد میں اور ذمہ داری میں آدمی داخل ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی معمولی سا حاکم یا دولت مند کسی شخص کو اطمینان دلا دے، یا کسی مطالبے کا ذمہ دار ہو جائے، یا کسی قسم کی ضمانت کر لے، تو وہ کتنا مطمئن اور خوش ہوتا ہے، اور اس حاکم کا کس قدر احسان من اور گرویدہ بن جاتا ہے۔ یہاں ایک معمولی عبادت ہے جس میں کچھ مشقت بھی نہیں ہے، مالک الملک 2 جہاں کا بادشاہ وعدہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے، پھر بھی ہم لوگ اس چیز سے غفلت اور لاپرواہی کرتے ہیں۔ اس میں کسی کا کیا نقصان ہے؟ اپنی ہی کم نصیبی اور اپنا ہی ضرر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 149. ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. وہ مسجد میں تشریف فرما تھے. میں نے عرض کیا کہ مجھ سے ایک صاحب نے آپ کی طرف سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر فرض نماز پڑھے تو اللہ جل جلالہ عما نوالہ اس دن وہ گناہ جو چلنے سے ہوئے ہوں اور وہ گناہ جن کو اس کے ہاتھوں نے کیا ہو اور وہ گناہ جو اس کے کانوں سے صادر ہوئے ہوں اور وہ گناہ جن کو اس نے آنکھوں سے کیا ہو اور وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوئے ہوں، سب کو معاف فرما دیتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ یہ سوال کیا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے یہ مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ سنا ہے. ایک مرتبہ نہیں، کئی دفعہ سنا ہے. سبحان اللہ. 5 وقت کی نماز پڑھنے سے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیتا ہے. یہ روایت امام احمد نے نقل کی ہے اور ترغیب ترہیب میں بھی ہے اور مجموع الزوائد میں بھی ہے اور کئی دوسری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.